حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ جملہ بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک رات ایسی بھی گزری ہے کہ میں مہاجرین کے ساتھ اللہ کے محبوب نے مجھے کسی جنگ پر بھیجا، اور جہاں ہم گئے وہاں بڑی سردی تھی، سرد رات تھی، اور اگلے دن جنگ تھی. آپ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا نیا نیا اس کا نکاح ہو، اس کی شادی ہو، نئی نویلی دلہن پہلی رات کی وہ لے کر گھر میں آیا ہو، آپ فرماتے ہیں اس کو اس رات کا اتنی لذت اور اتنی خوشی محسوس نہیں ہوگی جتنی خالد بن ولید کو اس ٹھنڈی رات میں تھی. کیوں؟ کہ جب صبح کا سورج نکلے گا ہم اللہ کے دشمنوں سے لڑیں گے. یہاں تو نعمتیں ہیں، یہاں تو راحت ہے کہ گھر میں وہ خاتون آ گئی ہے صبح اٹھ کر پاؤں دبائے گی، گھر میں خاتون آ گئی ہے میری خدمت کرے گی. اور وہاں پر کیا ہے؟ وہاں تو صبح اٹھ کر لڑنا ہے، ہو سکتا ہے جاتے ہی اللہ شہادت دے دے، ہو سکتا ہے ہمارا بازو کاٹ دیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی تیر آئے آنکھ میں لگ جائے. بات تو بڑی الٹ سی ہے، لیکن اللہ والوں کی باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کہ یہاں تو دیدار کے لیے آنکھیں کھولی جاتی ہیں، وہ جو اللہ والے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے دیدار کرتے ہیں. تو اللہ والوں کی ادائیں کیوں الٹ ہوتی ہیں؟ کیوں زمانے کو سمجھ نہیں آتی؟ کیوں جو ان کے اندر چل رہا ہے وہ دوسرے بندے کے اندر نہیں ہوتا؟ جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کو جو اس چیز کی لذت محسوس ہوتی ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہو چکا ہوتا ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ایسے بندے ہیں ہم سے زیادہ وہ عبادات میں وقت گزارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم سے زیادہ ان کو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ اس لیے ہم سے زیادہ وقت نکالتے ہیں. عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، حج پہ لوگ جاتے ہیں، دیگر اعمال لوگ کرتے ہیں. جس کے دل میں جتنی تڑپ ہوتی ہے، جس کے دل میں جتنی لگن ہوتی ہے، اللہ اس کو اتنی ہمت اور توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. آج اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے باری تعالیٰ وہ 30 دن ہم نے جو بھی کیا وہ بھی تیری توفیق سے ہی کیا، اس کے بعد ساری زندگی میں جو کریں گے وہ بھی تو ہمت دے گا تو پھر ہی ہو سکتا ہے، ہم سے تو توفیق دے گا تو پھر ہی ہو سکتا ہے. اے مالک ہمیں نہیں پتا ہمارے اندر کیا کچھ ہے جس کی وجہ سے تو ہمیں توفیق نہیں دیتا. تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے اندر سے وہ سب کچھ نکال دے جو ہمیں تیری عبادت کے قریب نہیں آنے دیتے. ہمارے دل سے وہ دنیا کی محبت دور کر دے کہ جو دنیا کی محبت ہمیں تیری عبادت کی طرف مائل نہیں ہونے دیتی. ہمیں ایسے کاروبار، اور آپ حیران ہوں گے، ایک شخص کی میں نے بات سنی، حافظ تھا، اس کی عمر زیادہ تھی، گجرانوالہ کی یہ بات ہے، مین بازار کی. وہ جس بندے نے یہ بات کہی اور جس نے اس سے یہ بات سنی ہے اس نے مجھے یہ بات بتائی. یعنی ایک ہوتا ہے سنی سنائی کہیں سے اڑتی ہوئی بات، وہ نہیں، جس بندے نے یہ بات اس بندے سے ڈائریکٹ سنی ہے اس نے یہ بات میرے سامنے بیان کی. اب وہ حافظ تھا اور عمر رسیدہ تھا، 40-50 سال کے درمیان اس کی عمر تھی. اس نے شہر کے اندر پرچون ہول سیل پر کام شروع کیا اور بعد میں چھوڑ دیا. اب کسی نے اس سے پوچھا کہ یار تمہارا کام تو بڑا اچھا تھا تو چھوڑا کیوں ہے؟ اب اس کا جواب سماعت فرمائیں. اس نے کہا یار چھوڑا اس لیے ہے چل ہی بہت گیا تھا. ہم سے کوئی پوچھے کام کیوں چھوڑا، ہم کہیں گے یار چلتا ہی نہیں تھا، چلتا ہی نہیں تھا اس لیے چھوڑ دیا. اور وہ بندہ وہ بھی الٹ ذہن کا ہوگا نا، وہ دوسرے ذہن کا، اس نے کہا یار چل ہی بہت زیادہ گیا تھا میں نے اس لیے چھوڑ ہی دیا. اس نے کہا یار یہ عجیب بات تم نے کی ہے کہ چل ہی بڑا گیا تھا. لوگ تو دعائیں کرتے ہیں، پیروں کے پاس جائیں گے، قاری صاحب کے پاس جائیں گے، وظیفے معلوم کریں گے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے نہ پڑھے، جب پریشان ہوتے ہیں کاروبار کے لیے مسجد میں ہم آ ہی جاتے ہیں. رزق کے لیے ہر بندہ مارا مارا پھرتا ہے، ہر ایک کی کوشش ہے کہ میرے پاس گاہک زیادہ سے زیادہ آئے اور مال زیادہ سے زیادہ آئے. بڑی عجیب بات تم نے کہی ہے. اس نے کہا یار میں نے کام اس لیے اپنا شروع کیا تھا، میں حافظ ہوں اور الحمدللہ ہر سال مصلی بھی سناتا ہوں. میں نے اس لیے کام شروع کیا تھا کہ کام بھی کروں گا اور اپنے کام کی وجہ سے مجھے ٹائم بھی مل جائے گا، میں اپنی منزل بھی پڑھ لوں گا. لیکن وہ کام اتنا زیادہ چل گیا تھا مجھے قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا ملتا. میں نے وہ کام چھوڑ دیا ہے، میں نے قرآن نہیں چھوڑا کہ اس کام کی وجہ سے میری منزل کہیں کچی نہ ہو جائے، قرآن کہیں بھول نہ جائے، قرآن کہیں رہ نہ جائے. لیکن میں کہتا ہوں دنیا رہ جائے قرآن نہ رہ جائے. ایسے بندے بھی دنیا میں ہوتے ہیں.
اور آپ اندازہ کریں اب اس بندے کے لیے مال چھوڑنا، گاگ چھوڑنا، چلتا چلایا کاروبار چھوڑنا کیوں آسان ہو گیا؟ یہ اس کو ہی پتا ہے کہ اس کو قرآن میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہوگی۔ وہ جیب بھر کے جب گھر میں جاتا ہوگا اس کو اس جیب بھری کی اتنی لذت نہیں ہوتی ہوگی، اتنا سکون نہیں ملتا ہوگا جتنا اس کو بیٹھ کر قرآن پڑھنے میں ملتا ہوگا۔ یہ بات ساری اندر کی ہے۔ جب اندر دھل جاتا ہے، اور یہی بات ہے من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جب اللہ کسی بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، ہر شے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، مشقت بھی جو اللہ کی راہ میں آتی ہے اس کو پھول لگتے ہیں۔ عبادت کے لیے جتنا بھی وقت گزارے، جتنی بھی مشقت جسمانی محسوس ہو، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز تراویح 2 گھنٹے کی پڑھتا ہے تو وہ تھکتا نہیں ہے، تھکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاؤں درد نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ اس کو جو دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اسی درد سے تو رب نے راضی ہونا ہے، اسی عمل سے تو رب راضی ہوگا، یہی تو وہ عمل ہے جو میرے رب کو بڑا پسند ہے، تو تکلیفیں جائے بھاڑ میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ دنیا میں بھی تو دنیاوی تکلیفیں بھی تو مل ہی جاتی ہیں۔ اب ایسے لوگ بھی تھے تاک راتوں میں، رمضان کی راتوں میں، جنہوں نے جاگ کر مسجد میں گزاری، اور گزر ان کی بھی گئی جو سنوکر کلب میں رہے، گزر ان کی بھی گئی جو گلیوں میں اپنے کرکٹ کے میچ جنہوں نے شروع رکھے، جن کے لیے گھنٹہ نماز تراویح میں آ کر کھڑے ہونا بڑا مشکل تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے ساری رات کرکٹ کھیلتے نہیں وہ تھکتے۔ مطلب کیا؟ اب یہ گھنٹے والا پاؤں درد ہے پھر بھی آتا ہے، اور وہ 4-5 گھنٹے کھیلتے رہے، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کی روح مضبوط ہے، ان کا جسم مضبوط ہے۔ جسم مضبوط ہے، ان کے لیے ساری رات کھیلنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی اثر نہیں ہے، اور کوئی ان کو افسوس نہیں ہے، اور ان کے دل میں کوئی لذت نہیں ہے کہ ہم بھی مسجد میں چلے جائیں۔ اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے اس چیز کی، عبادت کی لذت ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ ان کو اس میں اطمینان اور سکون عطا فرماتا ہے، تو ان کے لیے وہ ساری رات جاگنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ دل کو کھولے۔ اور کب کھولتا ہے؟ یہ بھی قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ بندہ ہماری راہ میں جو کوشش کرتا ہے، جس کے دل میں یہ بات آ گئی، ذہن میں یہ بات آ گئی، اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کا سوال بھی کرتا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر یہ کمی دیکھی گئی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ محبوب آپ تو وہ ہیں، رب قرآن میں فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، محبوب آپ تو زمانے کو ہدایت دیتے، اور محبوب دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں ہدایت مانگتا ہوں۔ ایک تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور دوسرا ہمیں سکھانے کے لیے کہ جو سارے زمانے کو ہدایت دینے والا ہے، اگر وہ رب سے ہدایت مانگتا ہے تو تم کون ہو؟ تم کیوں نہیں رب سے ہدایت مانگتے؟ ہمیں بھی اپنے رب سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک لفظ ہے سبیل، سبیل کہتے ہیں رستے کو، سبیل کی جمع ہے سبل۔ رب فرماتا ہے ہماری راہ میں کوشش تو کرو، ہم ایک نہیں کئی راہیں کھولیں گے، تم ہماری طرف پاؤں اٹھاؤ، چل کر آؤ گے، میری رحمت دوڑ کر آئے گی، تم دوڑ کر آؤ گے، تمہارے دوڑنے سے پہلے میری رحمت تمہیں آ لے گی۔ بات کیا ہے کہ وہ تو مائل بکرم ہے پر کوئی سائل ہی نہیں، وہ راہ دکھلائے کسے، راہ روے